سو اگر ڈی پی او شامل تفتیش نہیں ہوتے، آئی جی انکار کر دیتے ہیں، ویڈیوز آپ کو سی سی ٹی وی کی نہیں دے رہے، مطلب یہ سب مل کے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ پردہ ڈال رہے ہیں واقعات پر؟ تاثر جائے جی، تاثر جائے گا وہ یہی جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور کہا کہ جو اس کی جو انٹرنیٹ کوآرڈینیٹس ہیں وہ دیے جائیں، کیونکہ یہ جو لڑکا تھا یہ آئی ایم او یوز کر رہا تھا، تو وہ انفارچونیٹلی ان کو وہ بھی نہیں دیے گئے. اور جو اس کی جو ایک سمجھیے کہ جو اس کا جو انٹرنیٹ کے اوپر ان کو ملنی تھی آئی پی ایڈریسز وہ بھی دینے سے انکار کر. نہ ایجنسیز نے تعاون کیا، نہ ڈی پی او نے تعاون کیا، نہ آئی جی نے تعاون کیا، نہ وفاق تعاون کر رہا تھا آپ سے، تو نہ سی ٹی ڈی تعاون کر رہی، تو تعاون کون کر رہا تھا آپ کے ساتھ؟ بس یہ تو پھر جو یہ آپ سمجھیے کہ جو پولیس ہے انہوں نے اپنے طور کے اوپر ہی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ ساری جمع کی ہے، اور وہ سارے کی ساری جو ہے اس کا جو ابھی تک معاملہ ہے وہ آج اس پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ ہیں، اور کل اسی حوالے سے عمران خان جو ہیں وہ مزید جو گفتگو ہے یا جو اس میں ہمارا نقطہ نظر ہے وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اگر کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا فواد صاحب، لیٹس اسیوم کہ آپ نے یہ ساروں کا ذکر کیا کہ کوئی آپ کو نہ کوئی کوآرڈینیٹس دے رہا ہے، نہ کوئی آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دے رہا ہے، کیا یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، یا وہ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ہائڈ؟ بیکاز عموماً ہوتا ہے ایسے کیس میں، یہ اتنا ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہے، آپ ایک ویو تھا کہ مذہبی جنونی ہے، یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، یہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی سازش کر کے اسیسینیٹ کیا گیا ہو. اگر یہ نہیں ہے اور کوئی اس چیز کو، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے تعاون بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ چھپانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اگر آپ خیال کریں، اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلی فوٹیج بنی اس میں جو یہ لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے عمران خان کو مار دیا، اور اگر جو عمران خان کو اس حملے میں وہ مار دیا جاتا تو شاید یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ irrelevant ہو جاتی، اور اس چیز کو جو ہے وہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور نہ کوئی جے آئی ٹی بنتی، نہ تحقیقات ہوتی، نہ آپ کا خیال ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے، کیوس بن جاتا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو پھر ہونا تھا، اگر مارشل لا لگتا تو مارشل لا لگتا، ایمرجنسی لگتی تو اس طرح کا کچھ ہو جاتا، اور تفتیش تو ہونی نہیں تھی جیسے کہ ماضی میں کبھی نہیں ہو، یا مرضی کی تفتیش ہو جاتی. بالکل ایسے. اب چونکہ آپ لوگ بچ گئے اس وجہ سے آپ نے اپنی مرضی کی تفتیش کرائی، یعنی اپنی جو آپ کو ٹھیک ہے. یہ تو سارا معاملہ ہی وہاں سے ہوا کہ اگر عمران خان اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں جان سے چلے جاتے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. اور اس کے بعد ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو گولی لگی معظم کو، جو ہمارا پی ٹی آئی کا لوکل ہمارا لیڈر تھا، ہمارا بھائی تھا، وہ گولی جب اس کو انہوں نے دیکھا تو وہ گولی جو ہے ایک تو وہ ڈفرینٹ ہے اس سے جو گولیاں عمران خان کے اوپر چلائی گئیں اور یا باقی لوگوں کے اوپر جو 13 لوگ زخمی ہوئے ان پہ چلائی گئیں، وہ گولی کا جو کارٹریج ہے وہ مختلف ہے، اور وہ گولی جو ٹرک کی دوسری طرف سے جو ہے وہ چلائی گئی. تو اس میں پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ ایک شوٹر جو تھا کم از کم وہ عمران خان سے زیادہ وہ یہ ملزم نوید کو مارنے کے لیے ہی وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا کہ جو ہی یہ اس کی شوٹنگ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ جس طرح نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وہ قاتل کو مار دیا گیا اور کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا، یہ اس طرز کے اوپر یہ کوشش کی گئی کہ اس شوٹر کو مار دیا جائے، لیکن وہ معظم جو ہے اس کے راستے میں آ گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساروں کا آپ لوگوں نے سوال اٹھا دیے ہیں، سوال یہ اٹھا دیے ہیں کہ شوٹر 3 تھے، ایک کا کام نوید جو شوٹر تھا اس کو مارنے کے لیے ڈپلوائے کیا گیا تھا. آپ سے کسی قسم کی اس تحقیقات میں وفاق سمیت کسی نے بھی آپ کی مدد نہیں کی، اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی جا رہی ہے، اور اس سب کا جواب کل عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں دیں گے کہ اس کے پیچھے تھا کون، یا یہ مسٹری رہے گی کہ کون تھا اس کے پیچھے، یا اس کا جواب بھی ملے گا کہ اس کے پیچھے تھا کون. دیکھیے جی، یہ تو ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے. اس سال میں یہ 2 بڑے واقعات ہوئے. پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اور ابھی تک جو جے آئی ٹی چل رہی ہے
وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس قسم کی وہ چل رہی ہے، جس قسم کا تعاون انہیں حاصل ہے. بلکہ آج تو یہ آ گیا کہ ان کو پیسے بھی ریلیز نہیں کیے گئے. ویسے ریلیز کر بھی دیں تو یہ جے آئی ٹی جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا اٹیمپٹ جو تھا وہ عمران خان کے اوپر کیا گیا، اور خدا کا شکر ہے عمران خان کے اوپر یہ ان کی جان بچ گئی. یہ دو بہت بڑے واقعات تھے پچھلے سال کے، اور ان کا جو ان کی تحقیقات کے نتیجے میں اصل لوگوں تک ہاتھ پہنچتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی. یہ بتائیں ڈی پی او تو اگر گجرات میں ڈی پی او لگا تھا وہ تو پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہونا چاہیے تھا. ایک وہ ڈی پی او اب کہاں ہے، اور کیا یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہوگا پرویز الہی صاحب کا جو ڈی پی او تھا؟ مجھے پتا نہیں ہے فرینکلی کہ ان کا کتنا خاص آدمی ہے، لیکن آپ کی مطلب لاجک تو یہی بنتا ہے کہ ان کا خاص آدمی ہوگا. لیکن خاص ہو یا عام ہو، بات یہ ہے کہ بڑے پریشرز جو ہیں، اگر چیف منسٹر کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کرنی، اور چیف منسٹر جو ہے اس کو کانسیکوینسز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے ڈی پی او. کس نے کہا تھا چیف منسٹر کو ایف آئی آر نہیں کرنی؟ یہ آپ چیف منسٹر صاحب سے پوچھیں انہیں کس نے بلا کے کہا تھا کہ اپنے ایف آئی آر کی تو پھر آپ کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. چیف منسٹر کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں؟ جی واہ جی، پرویز الہی صاحب کو بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہو تو امریکہ دھمکیاں دیتا ہے، اور جب کوئی چیف منسٹر ہو تو اس کے لیے دھمکیاں سنگین نتائج کی لوکلی آتی ہے. ڈی پی او صاحب اب بھی گجرات میں یا چلے گئے یہاں سے؟ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے چیک نہیں کیا. اور کس نے کہا تھا سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب ایف آئی آر کی بات کی گئی تھی؟ یہ بات تو مونا صاحب نے کہی تھی کہ ان کو پولیس والوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ ایس ایچ او نے کہا، ڈی پی او نے کہا، یا آئی جی نے کہا؟ جی. اور جو فون ضبط کیے گئے تھے یاد ہوگا آپ کو؟ جی بتائیں پلیز. نہیں سوری، دوبارہ کیا پوچھے گا؟ میں سوال دوسرا پوچھنے لگا تھا. میں نے کہا ایک ویڈیو بنی، منظر عام پر آئی، اس کا نوٹس لے لیا سی ایم پنجاب نے، فون ضبط کر لیے، تحقیقات کا حکم دے دیا، اور چند گھنٹے بعد دوسری ویڈیو آ گئی. سو اس کا مطلب ان کو خوف تو نہیں تھا کہ پرویز الہی تو ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے، یا ان کے اوپر زیادہ دباؤ کسی اور کا ہوگا کہ جی آپ نے یہ دوسری ویڈیو بھی نکالنی ہے اب، اور وہ نکالی گئی. وہ جو فون ضبط کیے گئے تھے اسی کو انکوائری نہیں ہوئی؟ پھر نہیں، ان کا جو دباؤ تو انہوں نے بالکل لیا ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پولیس نے تو اب بھی دباؤ نہیں دیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے تو ان کو سمنس کو بھی جو ہے وہ انکار کر دیا. اس کے بعد جو دیکھیں نا، ایک اور بھی بڑا واقعہ ہوا کہ 4 دن کے بعد سپریم کورٹ نے جو 150 سالہ پرانا لا ہے پاکستان کا، وہی تبدیل ہو گیا کہ جب جو کمپلیننٹ ہے جس کے اوپر گولی لگی ہے وہ پرچہ کرانا چاہتا ہے، ایف آئی آر کرانا چاہتا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور اس کے بجائے ایک انڈیویجول جو ہے اس کے یا پولیس خود ہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر دے دیتی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہی جو ہے وہ ایف آئی آر ہوگی. اور پھر ابھی جے آئی ٹی میں خیر وہ ایف آئی آر بھی غلط ثابت ہوگی، کیونکہ عمران خان نے تو اس جے آئی ٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں تو اس وقت تک نہیں بنوں گا جب تک میری جو میں پرچہ کہہ رہا ہوں وہ نہ ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا کہاں کھڑا ہے پاکستان میں. اور پھر میں نے تو صبح بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح سے جیو ٹیلی ویژن میں بار بار یہ چلا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کو کیسز کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں، اور یہ تاثر اگر چلا جائے، تاثر ہے جو ہماری عدلیہ کے بارے میں، اور اس پہ کوئی موقف نہ آنا سپریم کورٹ کا اور عدالتوں کا، وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور اس کے اوپر ایکچولی تو ہمیں موقف آنا چاہیے تھا، بات آنی چاہیے تھی کہ وہ کیا یہ بات درست ہے جو کہ، اور وہ جبکہ موجودہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ ہوں جس کو یہ کہا جائے. تو پاکستان میں اداروں کا، آئین کا، رول آف لا کا اس وقت بہت ہی ایک انفارچونیٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ایز اے نیشن obviously it's hugely concerning for every one of us.